ہم سب کو ایک دوسرے کا کرنا ہی ہے، اور اس انتظار میں بڑا لطف ہوتا ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ سکون میں ہی سکون نہیں ہوتا، کبھی بے قراری میں بھی سکون ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پھر یاد کرو وہ وقت جب مدینے کی چھتوں پر کوئی انتظار کر رہا تھا، کھجور کے اونچے درختوں پہ چڑھ کے کوئی انتظار کر رہا تھا، عزت مآب اور عفت مآب مائیں بہنیں انتظار کر رہی تھی، بزرگ و جوان انتظار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ لہذا بظاہر لگتا ہے کہ مدینے والے اپنے آقا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتظار ہر اس آدمی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کیفیت کی وجہ سے ملاقات ابھی بعد میں ہو، چاہے ادھر سے جانے والا ہو یا ادھر سے آنے والا ہو، حقیقت میں جانبین سے انتظار ہوتا ہے، چاہے ایک فریق سفر میں ہو دوسرا منزل پر ہو، انتظار دونوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا مدینہ والوں کو انتظار تھا کہ کب وہ سورج طلوع ہوگا، اور مدینے والے کو انتظار تھا، اس مکین لامکان کو انتظار تھا کہ کب آسمان محبت کے ستاروں کو دیکھنا ملے گا۔ حضرات جہاں محبت ہو وہاں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال ہمارا آپ کا رشتہ چونکہ ایمان کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے ہے، نبی کے فرمان کی وجہ سے ہے، اس لیے ہمارے آپ کے رشتے کو کوئی خطرہ نہیں۔ انشاءاللہ ہم سب ایک ہستی کے رشتہ دار ہیں، ایک ہستی سے ہمارا تعلق ہے، ایک ہستی کے ہم غلام ہیں، اور اس ہستی کا جو بھی غلام ہو جائے، ان کا جو بھی غلامی کا رشتہ حاصل کر لے، یاد رکھو قبیلہ کوئی بھی ہو، قیامت کے دن آپ یاد رکھو آپ کو اپنے اس قبیلے پر فخر نہیں ہوگا جس پر آج فخر کرتے ہو۔ قیامت میں آپ کا ایک قبیلہ ہوگا، وہ یہ کہ کائنات میں جتنے حضور کے غلام ہیں، حشر میں جب اعلان ہوگا کہ محمد والے آ جاؤ، تو پھر سارے قبیلے اس محمد کے سائے عاطفت میں جمع ہو جائیں گے۔ حضرات اس لحاظ سے ہم سب ایک ہیں۔ ذرا آپ پوچھو نا، اپنے آپ سے پوچھو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے میرا تعلق کوئی نیا جڑا ہے؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہو نا مجھے، میں تو آپ میں سے جس کو دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے ہمیشہ سے ہم ایک ہیں، اور ہمیں اس رشتے کی پاکیزہ لڑی میں اللہ نے پیرویا ہے، اور ہر دانے پر یاد رکھو، ہر دانے کا جو بھی نام ہو لیکن اصل نام اس کا یہی ہے کہ یہ نبی کا امتی ہے۔ اس رشتے کی لڑی میں ہم پیروئے ہوئے ہیں، لہذا آپ میرے ہیں، میں آپ کا، اور ہم سب مل کے نبی کے ہیں، اور جو نبی کا ہو جائے پھر سب مل کے خدا کے ہو جاتے ہیں۔ اور آج چند باتیں صوفیانہ انداز میں آپ کو نصیحت کر کے مجلس کو اختتام پذیر کریں گے۔ مجھے آپ کی یہ آج رونق محبت دیکھ کے لگتا ہے کہ ہمارا آپ کا عشق و محبت کا سلسلہ دور تک جائے گا، اور میں ابھی ہمارے صوفی غلام عباس نقشبندی صاحب کو یہ کہہ بھی رہا تھا کہ جنوبی پنجاب میں ایک مفصل قیام اور دورہ رکھا جائے گا، اور ہر علاقے میں انشاءاللہ ہم جائیں گے، نبی پاک کے غلاموں کو دیکھیں گے، اور محبت کے بغیر دورہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔
تو جنوبی پنجاب میں جنونی دورے کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان صدیقی جاری رہے گا. تو یاد رکھو وہ جنون جس سے محبت کا مفہوم سمجھ آئے وہی عقل ہوتی ہے، وہی فہم ہوتا ہے. اسی کو فراست کہتے ہیں، اسی کو آگہی کہتے ہیں، اسی کو معرفت کہتے ہیں، اور اسی کو حقیقت کہتے ہیں. حضرات میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تیار ہے نا؟ ایک مسئلہ بھی سن لیں کہ عام انسانوں کا کلام سننے کے لیے بار بار توجہ دلائی جاتی ہے. یہ شعر میں پڑھنے لگا ہوں، سنو جی سنو، بار بار سنو، بار بار سنو. تو بار بار وہ جو ہمارے نعت خوان حضرات ہیں وہ سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے اپنا ساز و آواز اور الفاظ، ساز آواز الفاظ، ان سب کو آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے آپ کی توجہ مانگتے ہیں. لیکن یاد رکھو کائنات میں جتنے کلام سنے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ سنے جانے کا جو حقدار کلام ہے وہ کلام اللہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں. بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور اللہ کے کلام کا مقام یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیمات اسلامیہ سے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے اس کا باقی تمام کلاموں پر فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی خلق پر ہے. اس لیے توجہ، جب قرآن پڑھا جائے کوئی آپ سے توجہ مانگے یا نہ مانگے اللہ آپ کی توجہ چاہتا ہے. اور اگر آپ نور ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ میں بلا دلیل بات کرتا نہیں. ٹھیک ہے، میں اس لیے نہیں کہتا میری بات مانو کہ میں ایک پیر گھرانے سے میرا تعلق ہے. پیر گھرانے کا ہونا یہ حقانیت کی دلیل نہیں. حقانیت کی دلیل آپ آسمان پہ بھی چڑھ جائیں تو وہی قرآن و حدیث ہی ہوگی. کوئی زاویہ اور کوئی ایسا قاعدہ و کلیہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فرمایا تو پھر پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا. میں نے جو ترجمہ کیا تو غور کرو، پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو. اگر یہاں کوئی عربی قواعد جانتا ہے تو وہ میرے اس ترجمے کو سمجھ گیا ہوگا، کیونکہ یہاں لفظ سماع نہیں ہے، لفظ استماع ہے. کیا لفظ ہے؟ استماع. سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا. سماع کا مطلب کیا ہے؟ سننا. جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا محفل سماع، وہ سماع نہیں سماع ہوتا ہے لفظ. اصل کیا ہوتا ہے لفظ؟ سماع. تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، ڈھول ڈھماکے اکٹھے کر کے وہ محفل سماع ہو جاتی ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ سننا. تو تھوڑا محفل سماع واقعی محفل سماع ہے، لیکن جہاں قرآن پڑھا جائے وہ محفل سماع نہیں ہوتی، محفل استماع ہوتی. کون سی محفل ہوتی ہے؟ محفل استماع، جو کہ فَاسْتَمِعُوا کا لفظ آیا ہے.
اور فَاسْتَمِعُوا کا جو مصدر ہے وہ استماع آتا ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ سننا اور ہے اور سننے کی خواہش ظاہر کرنا اور ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا مطلب یہ ہے کہ تم خواہش ظاہر کرو کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو جب قرآن پڑھا جائے، بیٹھ جاؤ بھائی، گفتگو نہ کریں، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو پھر خود اپنا شوق ظاہر کیا کرو کہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ صرف سماع سے بات نہیں بنے گی، استماع یعنی طلب اور تمہاری ذوق کی کیفیت کا اظہار ہو کہ تم اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ تو ادھر جیسے ہی کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مومن ہر چیز چھوڑ کر ساری سماعی کیفیات اور جہاد سے منہ موڑ کر استماع کی طرف رخ کرتا ہے، وہ خدا کا حکم بھی بجا لاتا ہے اور کلام الرحمن کی نعمتیں بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاموش نہ بھی ہو، آپ بولتے رہو تو سماع ہو سکتا ہے۔ کوئی سمجھتے بھی ہو کہ نہیں؟ جے تسی گلاں کرو تو گلاں دے دوران بھی جے کوئی گلاں کرے ہو تو سن لو گے۔ آپ باتیں کر رہے ہو کہ کہیں اور سے آواز آتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا آپ باتیں کر رہے ہو، سماع پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ باتیں کر رہے ہو تو استماع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ استماع میں طلب ہوتی ہے سننے کی، اور جس کو سننے کی طلب ہو وہ بولتا نہیں ہے، وہ بولتا نہیں ہے۔ تو فرمایا اس لیے اللہ نے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور قرآن کو غور سے سنو، اور غور سے سننے کی منزل وہی ہوتی ہے جب آدمی اپنا کلام بند کر دیتا ہے اور کلام الہی کو اپنی روح میں جذب کر دیتا ہے۔ اور آگے ارشاد کیا ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے کلام سنو، پتہ نہیں اس کا تم پہ کیا اثر ہوگا، لیکن جب میرا کلام سنو گے تو فرمایا لعلکم ترحمون، تم دیکھو گے رحمان اور رحیم رب پھر اپنے کلام کی برکتوں سے تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ قرآن۔ حضرات، اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر نہ سوچا کریں، اس وقت بھی آپ پہ لازم ہے قرآن سنیں، اور قرآن کہیں بھی پڑھا جا رہا ہو ہر آدمی پر لازم ہے کہ قرآن سنیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، چونکہ اگر اسی پر گفتگو ہوگی تو موضوع رہ جائے گا، کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو کہ خاص رحمتیں رات میں دیر سے ہی آتی ہیں۔ مغرب عشاء والے اور ہیں، تہجد والے اور ہیں۔ یوں سمجھو جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے ہم قربتوں کا رخ کر رہے ہیں، ہم عنایات ربانی کا رخ کر رہے ہیں۔ اور آیت قرآنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اب آپ نے سنا خدا کا کلام، سبحان اللہ، سماع نہیں کرنا، استماع کرنا، سماع نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ استماع کر، غور سے سنو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ وَلِمَنْ
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. سن رہے ہیں نا اللہ کا کام. یہ ہو گیا ایک اعلان, یہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ایک بیان, یہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ایک پیارا قول. اب نتیجہ سنو. نتیجہ کیا؟ نتیجہ بھی سن لو. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. میں اس طرح تقریر کرتا نہیں ہوں, آج آپ کا ذوق دے کے کر رہا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اگر آستانے والے پیر میری طرح قرآن پڑھے تو انقلاب آ سکتا ہوں. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں یہ پیغام دے رہا ہوں. وہ بھائی مجھے نہیں ضرورت, بیٹھے تشریف. اللہ سلامت رکھے, آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے. جس لئے لوڑ ہوئے تھے, جس لئے میں منگے تو سارے دوڑ جا سوئے. سمجھائی کہ نہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو سننے کا جس طرح حق ہے, پڑھنے کا بھی ویسا ہی حق ہے. اچھا, آواز جو ہے وہ خدا کی دین ہوتی ہے, لیکن تلفظ ہر آدمی کا درست ہونا چاہیے. تلفظ نہیں سمجھے. یہاں کوئی قاری ہے؟ کون ہے جنہوں نے قرات پڑھی ہو؟ اگر پڑھی ہو تو جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو, کہیں لغزش ہوئی ہو, کوئی لعن جلی خفی کچھ ہوا ہو تو مجھے بتا دیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں, جو بتائے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. سبحان اللہ. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مسند پر بیٹھے ہیں انہیں مصلی پر کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی ضرورت ہے جو تعویذ بھی دے, دم بھی کرے, دعا بھی دے, لیکن شرعی مسئلہ بھی بتائے. اگر وہ کہے کہ جی میرا کام دعا کرنا ہے, مسئلہ جا کے مولوی صاحب کو پوچھو, تو پھر آپ کو وہ دعا بھی مولوی صاحب سے ہی کرا لینی چاہیے. نہیں سمجھے بات؟ باتیں بہت آ رہی, موضوع شروع ہی نہیں ہو رہا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اور اس انسان کے لیے جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف حاصل کر لیا. وہ آدمی جسے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف حاصل ہو گیا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, یہ آپ سب کو پتا ہے ہم نے کھڑا ہونا ہے. بولو, اللہ کا سامنا کرنا ہے کہ نہیں؟ میں نے بھی کھڑا ہونا اللہ کے سامنے, تم نے بھی کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے. لیکن پتہ سب کو ہے, کھڑے ہونے کا خوف کسے؟ اللہ فرما رہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اور وہ جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف پا لیا,
ایک شان یہ ہے، دوسری شان کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ انسان جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے منع کر دیا۔ دو چیزیں، اور دونوں کا تعلق اندر سے ہے، کیونکہ میرا بیان جو ہے وہ تصوف ہے، اور تصوف کا تعلق بھی اندر سے ہوتا ہے۔ تو آیت میں بھی جو بیان اور رس کا تعلق اندر سے ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ، وہ آدمی جو خوف زدہ ہو گیا، وَلِمَنْ خَافَ، وہ جو خوف زدہ ہو گیا، مقامہ کھڑا ہونا، رب ہی، اپنے رب کے سامنے۔ اب بتاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کا تعلق اندر سے ہے کہ نہیں؟ بولو، یہ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ خوف والا ہے اور یہ خوشی والا، اندر کی کیفیت ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ کا چہرہ دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ آپ اندر سے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ اندر کا معاملہ ہے۔ اور وَنَهَى النَّفْسَ، اور وہ جو اپنے نفس کو ڈانٹے، یہ بھی ترجمہ کرنا، وہ جو اپنے نفس کو ڈانٹے اور اپنے نفس کو روکے، عَنِ الْهَوَىٰ، ناجائز خواہشات سے جو اپنے نفس کو روک ڈالے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو باطنی کیفیات، یہ دو باطنی جوہر، یہ دو باطنی خوبصورت موتی جس کو حاصل ہو گئے، اللہ ان کا جو مقام ہے اس کے مطابق جزا کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنے نفس کو ڈانٹ لیا اور اسے روک لیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو مأوا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا ملجا و مأوا، مأوا ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یاد رکھو، جس جگہ پہ ٹھہرا جاتا ہے اسی کو مأوا کہتے ہیں۔ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مأوا، ٹھہرنے والی جگہ کو مأوا کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا ہم آپ کے ٹھہرنے کی جگہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ٹھہرنے کا مقام جس طرح شان والا ہے، ہمارا نبی شان والا ہے، ٹھہرنے کا مقام بھی شان والا ہے۔ اب جنت بھی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حضور جب مکے میں ہیں، اللہ مکے کو ٹھہرنے کی جگہ بتا رہا ہے، اور فرما انت حل بہذا البلد، کہ آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ اب یہ مقام خاص ہو گیا، اور اب جب نبی مدینے آئے تو میں کہتا ہوں اب مدینے کا مقام پہلے سے سوا ہو گیا۔ اب یہ صرف مدینہ نہ رہا، مدینہ الرسول بن گیا ہے۔ اور جنت کون سی جگہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے حور و غلمان ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، یاقوت و مرجان کے محلات ہیں، اور وہاں کی پاکیزہ فضا ہے، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے اللہ فوراً عطا کرے گا۔ لیکن ایک سنی، ایک آستانے کا فقیر آج آپ کو محبت کے جہان کا ایک عقیدہ پیش کر رہا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں لیکن جنت اپنی تمام تر نعمتوں کے باوجود اس وقت تک مکمل ہے نہیں ہو سکتی جب تک اس میں ذات محمد نہ آ جائے۔ اور سنیوں کے لیے وہی مقام جنت ہے جہاں مصطفیٰ کا ڈیرا لگتا ہے۔ محمد علاء الدین صاحب صدیقی عالمی مبلغ اسلام جناب حضرت علامہ پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی، اذان صدیقی، اذان صدیقی، اذان صدیقی،
आपसे कहता हूँ ठहरने की जगह को मअवा कहा जाता है, और ये मअवा मुझे और आपको क्यों चाहिए? आज मैं आपसे पूछता हूँ कि हुजूर के रोजे से लेकर मिंबर तक की जगह कौन सी जगह है? हुजूर ने फरमाया कि मेरे मिंबर और मेरे घर के माबैन जो जगह है, ये फरमाए रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। मैं कहता हूँ वहाँ एक एक दो दो घंटे हाथ बांध के खड़े रहते हो 2 रकात पढ़ने के लिए, क्या वजह है? बाकी मस्जिद भी नबी की मस्जिद है, लेकिन तुम उस जगह नफल पढ़ना चाहते हो जिसको मेरे नबी ने जन्नत बनाया। इस दुनिया में जिस मकाम को मेरे नबी ने जन्नत बनाया है, याद रखो जिस नबी को खुदा ने ये मर्तबा दिया हो कि जमीन के टुकड़े को वो जन्नत बना सकता है, तो हम कहते हैं वो जन्नत भी इसलिए जन्नत है कि उसमें नबी का कदम लगने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हज़रत माशाअल्लाह। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ये ठहरने की जगह है, लेकिन मेरे आपके ठहरने की जगह है नहीं, ये असल में मेरे नबी के ठहरने की जगह है। अब जिसने नबी का दामन थाम लिया, याद रखो जिधर मालिक रहता है उसके गुलाम भी वहीं रहते हैं। चूंकि वो ठिकाना मेरे नबी का है, इसलिए फरमाया तुम्हारा ठिकाना भी वही है, लेकिन उसके लिए ये 2 मोती हासिल कर लेना। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही, फरमाया अपने दिल में रब के हुजूर खड़े होने का खौफ पैदा कर लो, और फरमाया इसके बाद क्या करो? फरमाया वनहन नफ्स अनिल हवा, और वो जिसने अपने नफ्स को रोक लिया बुरी ख्वाहिशात से, अल्लाह फरमाता है जिसके अंदर ये 2 मोती नजर आ गए, हम उसे जन्नत में ठिकाना अता करें। हजरत सुभान अल्लाह। अब मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, हम अगर कटहरे में खड़े हो जाएं दुनिया के अदल करने वाले आदिल के सामने, यहाँ के आर्जी मुनसिफीन के सामने, यहाँ के आर्जी इंसाफ का ऐलान करने वालों के आगे तो टांगे काम जाती हैं। अल्लाह करे आपको यहाँ के मुकदमात में नहीं जाना पड़े जी, आमीन आपको। वैसे यहाँ अगर मुकदमा शुरू हो जाए तो उस मौत के बाद ही फैसला होता है, ऐसे ही है। खास तौर पर दीवानी जो मामलात होते हैं, और आदमी तकरीबन इसको दीवानी मामलात क्यों कहते हैं? इसलिए कि आदमी फैसला ना होने की वजह से दीवाना होता है, क्योंकि फैसला नहीं होता। समझ आई कि नहीं? हजरात, एक इंसान पता नहीं वो नमाज भी पढ़ता है कि नहीं, वो जो जज है पता नहीं उसको वुजू का तरीका भी आता है कि नहीं, उस क्या पता उसे फर्ज की तारीफ भी आती है कि नहीं, कि फर्ज किसे कहते हैं। लेकिन वो आपका फैसला कर रहा हो तो आपकी टांगे काम जाती हैं। कहते हैं इस थोड़े से दुनिया के नफे के लिए एक इंसान के कटहरे में खड़े होने से आजिज आए हुए हैं आप, तो वो जो सारे जहान का बादशाह है, वो जो अव्वलीन और आखिरीन का मूजिद है, वो जो मुनशिल खल्क है, वो जिसने इब्तिदा से सारी कायनात को मारिज़ वजूद में लाया, और वो जो जब्बार और मुतकब्बिर है, और वो जो अहकमुल हाकिमीन है, और वो जिसके लिए सुभान जिल मुल्क वल मलकूत, सुभान जिल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किबरिया वल जबरूत, जिसका ये मकाम है। ए इंसान, तू तो अपने मिसल इंसान के सामने खड़ा होने की ताब नहीं ला सकता, तो फिर मालिक कायनात के आगे कैसे खड़ा होगा? तो कम अज कम जितना एक बंदे के आगे खड़े होने से डरते हो, इतना तो खुदा से डरो।
وہ جو تم جیسا ہے کم از کم جتنا اس سے ڈرتے ہو، اگر اتنا خوف بھی تمہیں خدا کی ذات سے محسوس ہونے لگا کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب خوف آ جائے گا اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا، دیکھو اللہ کے کلام میں جو اسلوب سیاق ہے، یعنی کلام کو چلانے کا جو طرز ہے، اس میں حکمت ہے۔ دیکھو اللہ نے خوف کا ذکر پہلے کیا اور نفس کو روکنے کا ذکر بعد میں کیا۔ اس سے پتہ چلا نفس کو وہی روک سکتا ہے جسے خوف خدا حاصل ہو جائے۔ جسے ڈر ہی نہیں وہ نفس کو کیسے روکے گا؟ نفس کو وہ روکے گا جو خدا سے ڈرے گا اور کہے گا تجھے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی عجب کھڑا ہونا ہوگا کہ آپ ہوں گے تو اللہ کے آگے کھڑے، لیکن ساری مخلوق بھی وہیں کھڑی ہے، سارے نبی بھی وہیں کھڑے ہوں گے، سارے رسول بھی وہیں کھڑے ہوں گے، سارے فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے، سارے جنات وہاں کھڑے ہوں گے، اپنے پرائے سب کھڑے ہوں گے۔ پھر بتاؤ خدا کے سامنے کھڑے ہونا، اس دن ساری کائنات کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ آج تم صرف ایک آدمی کے آگے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتے، اس ساری مخلوقات کے آگے کیسے کھڑے ہوگے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہو گیا، یہ خوف اسے نفس کے خلاف آمادہ کر دے گا، اور اس نفس کو وہ ہر برائی سے روکنے کی ابتدا کر لے گا، اور جس کے اندر یہ خوف آ گیا اور نفس کو قابو کرنے کا ملکہ آ گیا، اللہ فرماتا ہے پھر اسے ڈرنے کی اب ضرورت نہیں۔ کیوں کہ ہم اسے جنت میں بھیج رہے ہیں، جنت میں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آج کے بعد گناہ کرنے سے پہلے میری یہ جو گفتگو ہے اس کو یاد رکھ لینا۔ میں بھی ہر عمل سے پہلے اپنی اس گفتگو کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کوشش کریں گے؟ کوئی برائی کا خیال آئے تو بس اگلا خیال یہ آنا چاہیے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب یہ خیال آیا تو پھر اب آپ نے اندر سے جو غبار پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں برائی کرنی ہے، اب آپ نے وَنَهَا النَّفْسَ تھپڑ مارنا ہے اس کو۔ یہ نہا کون سا صیغہ ہے؟ نہا کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ منع کرنا، اپنے نفس کو منع کرنا۔ بتاؤ آپ کا بچہ جب کوئی غلط کام کر رہا ہو آپ اس کو منع کرتے ہیں؟ بولو نا، ادھر والے نہیں بولے۔ میرا خیال ہے تھوڑے بچے تھوڑی سن رہی کوئی نہیں ہے، اس واسطے بول بھی نہیں رہے ہو۔ بچہ غلط کام کر رہا ہوں، مثال کے طور پر، چلو میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ وہ آپ کا کھانا پڑا ہوا ہے اور وہ جگ لے کے پانی ڈالنا چاہتا ہے، اس میں ڈالنے دو گے؟ منع کریں گے۔ منع کریں گے؟ تو کیسے منع کریں گے؟ ادھر اس کا ہاتھ، اب دیکھو میں بالکل پریکٹیکل عملی طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ادھر آپ نے خوبصورت، آپ کی بیگم نے سالن تیار کر کے رکھا ہے آپ کے لیے، اور آپ بھی پورا حملہ آور ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جی یہ کھانے پینے کا موضوع اچھا ہوتا ہے، جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کھانا تیار ہے، پورا دن فیکٹری میں کام کرتے رہے، رکشا چلاتے رہے، نہیں سمجھے، مختلف کارخانوں میں تھے، شام دکان چلا رہے تھے، شام کو آئے کھانا رکھا ہے، سالن پڑا ہے، اور آپ کا بیٹا اس کے ہاتھ میں جگ ہے، اس کی عمر ہے 5 سال 4 سال، اب وہ پانی ڈالنے لگا ہے، تو کیا آپ آرام سے کہو گے خیر ہے بھائی تھوڑا جا یہ کام نہ کرے، ویسے تو اچھی بات نہیں ہے، ایسے کہو گے یا فوراً کہو گے ایسا نہ کرنا کیونکہ پانی ڈالنے والا ہے؟ بولو نا، فوراً کہو گے، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ میں جلدی نہ بولا تو سالن نہ رہے گا، دریا بن جائے گا، نہیں سمجھے؟ پھر تلاشی کرتے رہو گے بوٹی کڑے پاسے کی، اس کدھر گیا ڈھونڈتے ہی رہو گے پانی میں۔ تو فرمایا کہ ادھر وہ پانی ڈال رہا ہے اور تمہیں خطرہ ہے نقصان ہو جائے گا، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں
جس طرح تم اپنے بچے کو ایک چھوٹے سے نقصان کے بچانے کے لیے ایک دم اسے روکتے ہو، اندر جیسے ہی تمہارا نفس بیدار ہو کر برائی کا رخ کرنے لگے، دیر نہ لگانا، فوراً روک کے اسے برائی سے روکنا، کیونکہ اگر دیر کر دی تو فوراً گناہ ہو جائے گا، جیسے ہی دیر کرو گے گناہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو نفس کو سمجھانے کے لیے صرف 1-2 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک کھانا رکھا ہے، ایک لقمہ رکھا ہے، حلال نہیں ہے، حلال نہیں مطلب چوری کا ہے یا کسی اور کا ہے، اور آپ کھانا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ فیصلے کے لیے آدھا گھنٹہ سوچو گے، چلو میں آدھا گھنٹہ اس پر خوب غور و خوض کرتا ہوں پھر کھائیں گے، نہیں، اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، یا تو آپ چھوڑ دیتے ہیں یا آپ کھا لیتے ہیں، بس اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ بس فرمایا یہ بچے والا ہی معاملہ ہے کہ اگر دیر کرو گے تو وہ سالن میں پانی ڈال کے خراب کر دے گا، اور اگر تم نے نفس کو روکنے میں دیر کر دی تو یہ آگے بڑھ کے گناہ پر مجبور کر دے گا۔ ایک بات اور کر دوں، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور فرمایا کہ نفس کو خواہشات، ان خواہشات سے جو تمہیں تقوی سے دور کرتی ہیں، اللہ سے دور کرتی ہیں، ان سے اپنے نفس کو روکنا ہے۔ تو دوسرے کو ڈانٹنا آسان ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ میں اپنے آپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں آج کے بعد کون ہے ایسا بہادر پہلوان جو دوسروں کو شور کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سمجھائے اور اپنے آپ کو ڈانٹے کہ نالائق یہ تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ باطنی کیفیت ہے۔ تم اگر کسی دوسرے کو ڈانٹتے ہو تو اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ عجب غیب کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ ہے۔ اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ اپنے آپ کو ڈانٹو، کوئی تمہاری عزت خراب نہیں ہوگی بلکہ عزت بچ جائے گا۔ اپنے آپ کو ڈانٹو تو بہت لوگ گبرو جوان بنتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک منٹ، اب جس آدمی کو اپنے آپ پر قدرت نہ ہو ڈانٹنے کی، میں کہتا ہوں اسے دوسرے کو ڈانٹنے کا حق نہیں ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ تم دوسرے کو ڈانٹتے ہو، اپنے آپ کو نہیں ڈانٹ سکتے؟ ارے جیسے کھانا خود کھاتے ہو، پانی سارا تم پی جاتے ہو، کپڑے بھی مہنگے آپ خریدتے ہیں، سردی میں گرم لباس آپ پہنتے ہیں، سارے جو آپ کی ضرورتیں اپنے لیے پوری کرتے ہو، اپنے ہر معاملے کی خبر رکھتے ہو، تو فرمایا اپنے آپ کو ڈانٹ کیوں نہیں سکتے؟ فرمایا جو اپنے آپ کو نہیں ڈانٹ سکتا وہ دوسرے کو ڈانٹنے کی جرات نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسب ہونا ضروری ہے، اپنے نفس کا محاسب ہونا ضروری ہے۔ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا اور جس نے اپنے نفس کا مقابلہ کر لیا، دونوں لفظ ایک ہی باب سے ہیں، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا اور جس نے اپنے نفس کا مقابلہ کر لیا، تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو آدمی ان دو باطنی کیفیات سے گزر کر آئے گا، ہم اس کو جنت میں جانے کا تحفہ دے رہے ہیں۔ حضرات، اب بات یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑی ظالم چیز ہے، اچانک دام فریب میں دبا لیتی ہے، دبوچ لیتی ہے، بڑے بڑے متقی لوگ پھسل جاتے ہیں، شب زندہ دار لوگ پھسل جاتے ہیں، صائم و دہر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ بہت ہی چالاک چیز ہے نفس، تو پھر کیا کریں؟ رومی صاحب سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ کوئی راستہ بتائیں گے۔ رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر تو یہ دیکھے کہ اس کو تو قابو نہیں کر سکتے، تو فرمایا اللہ نے جب یہ فرما دیا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ جس نے اپنے نفس کو روک لیا بری خواہشات سے، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا
کہ اللہ ایسی بات کا حکم دے جو بندے کی قدرت سے ورا ہو اور بندے کی قدرت سے خارج ہو، ورنہ اللہ اسی بات کا حکم دے گا جس کو ادا کرنے پر بندہ قادر ہوگا۔ لہذا پتہ چلا نفس کو روکنے پر انسان قادر ہے۔ لہذا رومی فرماتے ہیں تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی امید باقی ہے۔ اور فرمایا تجھے اندھیرے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہا سورج جو موجود ہے۔ تجھے تاریکی میں جانے کی ضرورت نہیں، جب سورج موجود ہے تو پھر تو انتظار کر سورج کے آنے کا۔ جیسے سورج آ جائے گا تاریکی دور ہو جائے گی اور نا امیدی امید میں بدل جائے گی۔ اس سے پتہ چلا نفس کو قابو کرنے کے لیے بھی بندے کی امید کا ہونا ضروری ہے، اس کے ارادے کا ہونا ضروری ہے، اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب اسلام کا یہ خاصہ ہے اور مذہب اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں اگر نیکی نہ بھی ہو سکے اس کا ارادہ بھی کر لو تو خدا نیکی کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو جناب رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس گلی میں کدھر جا رہا ہے جو ہے ہی نا امیدی کی گلی ہے۔ نہیں سمجھے؟ نا امیدی کی گلی کون سی ہے؟ جہاں نفس کا راج ہوتا ہے۔ اور امید کی گلی کون سی ہے؟ جہاں نفس کو تخت و تاراج کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا نفس والی گلی کون سی ہے؟ کہا وہ جہاں تاریکی ہے۔ اور فرمایا وہ گلی کون سی ہے جہاں ہر وقت سورج طلوع رہتا ہے؟ فرمایا یہ وہ گلی ہے جہاں نفس کشی کی سوغات عطا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک گلی میں تاریکی ہے اور ایک گلی میں روشنی ہے، تو کیوں تاریکی کی طرف جائے گا جب تجھے روشن گلی خدا دے رہا ہے؟ اور تو نا امیدی کے راستے پر کیوں چلے گا جب اللہ نے تجھے امید عطا کی ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تو بندہ ہے اور تجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، اور گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے، صغیرہ بھی ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، پوشیدہ بھی ہوتا ہے، جوانی میں بھی ہوتا ہے، بزرگی میں بھی ہوتا ہے، دانستہ بھی ہوتا ہے، نادانستہ بھی ہو جاتا ہے، بالارادہ بھی ہے، با ارادہ بھی ہے، بے ارادہ بھی ہے، ہر اعتبار سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا نا امیدی کی طرف نہ جانا، نا امیدی کی گلی میں قدم نہ رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا میری مغفرت کا سورج طلوع ہو چکا ہے، میری معافی کا سورج جب طلوع ہو گیا تو اب تو نا امیدی کی تاریکی میں کیوں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ایک دو نہیں، تیری ساری عمر کے جتنے بھی گناہ ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے تو تاریک گلی کو چھوڑ کے روشن گلی میں آ۔ پہلے تاریکی کی راہوں کو تو چھوڑو نا، تم روشنی کی راہوں پر آؤ، دیکھو وہاں تمہیں مغفرت، میری مغفرت تمہارا استقبال کرے گا۔ تو کیسے فرماتے ہیں سنیں، چونکہ دو باتیں اور بھی، بہت وقت ہو جائے گا۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا امیدی کی گلی میں نہ جاؤ، امید جب موجود ہے، اور تاریکی کی جانب نہ جاؤ جبکہ سورج موجود ہے۔ سنو کیسے فرماتے ہیں، کوئے امیدی مرو امید ہاست، کوئے امیدی مرو
رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب سورج موجود ہے تو پھر اس تاریک رات کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یعنی ہدایت کا سامان موجود ہے تو پھر گمراہی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اور نفس کو قابو کرنا تیرے بس میں ہے، نفس کو قابو کرنا تیرے بس میں ہے۔ وہ جو نفس کو ابھارتا ہے، تو نے دیکھا نہیں تھا عمر بن خطاب کو کہ وہ اس راستے پر شیطان آتا ہی نہیں تھا جہاں سے حضرت عمر کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے علماء سے مسئلہ سنا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان وہاں وہاں تک نہیں ہوتا۔ تو گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین نے اذان کی آواز میں دفع شیطان کا سبب رکھا ہے وہی سبب اللہ نے عمر بن خطاب میں رکھا۔ جو کام ایک اذان کرتی ہے وہی کام عمر بن خطاب کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی عظمت کا اندازہ آپ کیا کر سکتے ہیں جن کے اندر اللہ نے پوری اذان رکھی ہوئی ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہاں کا مؤذن صرف حلق سے کہتا ہے اللہ اکبر، صرف اپنی صوت و آواز سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن عمر بن خطاب کی صورت میں، وہ عالم روحانیت کے بادشاہ کی صورت میں، یاد رکھو ان کے حلق میں بھی اذان ہے، ان کے قلب میں بھی اذان ہے، ان کے روح میں بھی اذان ہے، ان کی سیرت اور صورت میں اذان ہے۔ لہذا ایک عام مؤذن اپنی آواز کے ذریعے یہ کام کرتا ہے، عمر بن خطاب اپنی شخصیت سے یہ کام کرتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ نفس کو قابو کرنا ممکن ہے۔ کیا ہے بولو؟ ممکن ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بس اب میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ مقام چاہیے کہ آپ نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں تو پھر آپ کو وہ غذا بڑھانی پڑے گی جس سے روح کو تازگی ملے، اور وہ غذا گٹانی ہوگی جس سے نفس کو غذا ملے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ نفس کو غذا جو دی جاتی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو پتا ہے بہت روٹی کھانے والا مست ہو جاتا ہے۔ جی تسی روزے رکھتے ہو ماشاءاللہ، سارا دن صبح اٹھتے ہو بڑے تازہ، 12 بجے تھوڑا جا پتہ لگتا ہے کہ تمہیں کچھ ہویا ہے، اسی طرح پھر 3 بجے بہت کچھ ہو جاتا ہے، اسی طرح پھر 5-6 بجے تک سب کچھ ہی ہو جاتا ہے، اسی طرح اس لیے تمہیں کوئی آخر دوڑو تو تسی آخو گے بھائی آپ ہی دوڑو، اٹھو تسی خود ہی اٹھو۔ اتنی کمزوری ہوتی، بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی کہ ہاں تو برطانیہ میں 19-19.5 گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے جی، ہم نے رکھے ہیں وہاں پہ روزے الحمدللہ۔ تو وہاں کبھی ایسے عجب ڈرامہ ہے، کبھی راتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی دن بہت لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو گرمیوں کے روزے وہاں بہرحال بڑے لمبے ہوتے ہیں، بڑے طویل، اور روزہ کھولنے اور پھر دوبارہ بند کرنے میں تقریباً 3.5 گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور 3.5 گھنٹے ہی بندہ زیادہ کھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایک باری کھا گئے تو دوبارہ نہیں کھانا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو لوگوں کی کوشش تو ہوتی ہے سب کچھ کھا جائیں لیکن نہیں کھا سکتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو افطار سے 10 منٹ پہلے اس سے پوچھو کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے میں روزے کے بعد بتاؤں گا، کھلنے دے گا، یہ بھی نہیں پتا کہ حال کیسا ہے، اتنا کمزور۔ اب بتاؤ اس حالت میں وہ گناہ کر سکتا ہے؟ اس حالت میں وہ چوری کر سکتا ہے؟ اس حالت میں وہ کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اس حالت میں وہ
جا کے کسی کے ساتھ لڑائی کر سکتے. اچھا وہ کمزوری ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ غذا بڑھنے سے، گندم جو جوار اور گوشت پوست کھانے سے انسان کے اندر جو طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مست ہو جاتا ہے. آپ نے اسی آدمی کو دیکھا جیسے ہی روزہ کھلتا ہے اس کے بعد ایک دم ہنسنا شروع ہو جاتا ہے، بلا ہو جاتا ہے، وہی ہنستا رہتا ہے، بلا ہو جاتا ہے، جو کچھ پڑا ہوتا ہے سب کھا جاتا ہے. اور ایسے لگتا ہے خلیفہ صاحب کہ یہ سارا دن جو روزے سے تھا اس نیت سے کہ جس لئے شام ہوئے گی تو میں نے سب کچھ کھانا ہے، اس واسطے روزہ رکھا. جو چیز ادھر بھی آت ادھر بھی آت، جدھر کچھ نہیں پیا ادھر بھی آت، اتنا زیادہ تھا. یہ نفس کی غذا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ماشاء اللہ. یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. حضرات اب اس سے کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نفس کی غذا کو بڑھائیں گے تو نفس شرارتی ہو جائے گا، مستی کرے گا، اور مستی کی وجہ سے گناہ کا مرتکب ہوگا. اس لیے بہت سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے روزہ رکھنا. جو آدمی روزے دار ہو وہ اکثر گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک اور غذا ہے، اس کے ذریعے سے روح کے اندر کمی پوری ہوتی ہے. اور یاد رکھو جسم کی غذا کھا کھا کے آدمی، پنجابی میں کہتے ہیں رج جاندہ ہے. اسی طرح جتنے بھی کھانا کھاؤ ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ بس ایسا ہی ہے. لیکن رومی علیہ رحمہ نے ہمیں بتایا کہ جسم چونکہ محدود ہے، اس کی غذا بھی محدود ہے، اور روح کی کوئی حد نہیں. سارا دن کھلاتے رہو، کبھی یہ نہیں کہتا میں سیر ہو گئے، میں سیر ہو گئی. فرمایا تیرے نفس کا علاج یہ ہے کہ تو روح کو قوت دے، اور روح کو قوت دینے کے لیے تجھے ان لوگوں کی صحبت میں جانا ہوگا جو روح کو غذا دینا جانتے ہیں. یہ ساری عمر تیری باورچی خانے میں ہی گزر گئی ہے، نکل جا ادھر سے، اور اس باورچی خانے سے نکل کر اور اس جو جوار اور گندم کے دسترخوان سے اٹھ کر کسی فقیر کے دسترخوان پہ بیٹھ جا، اور وہ اپنے دسترخوان پر روحانی رزق کا اہتمام کرے گا. وہاں سجدے بھی ہوں گے، قیام بھی ہوں گے، تسبیح بھی ہوگی، تحلیل بھی ہوگی، ذکر خدا ہوگا، ذکر رسول ہوگا. یہ غذا جب تیری روح کو ملے گی تو نفس کی خواہش مر جائے گی، روح کو خدا نئی زندگی عطا فرمائے گا. تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب جس طرح کی غذا ہو اسی طرح کا وسیلہ چاہیے. اگر آپ کو دنیا کی غذا چاہیے تو پھر اس کا وسیلہ اور ہے، اور اگر آپ کو روحانی غذا چاہیے تو اس کا وسیلہ اور ہے. تو دنیا کی غذا کا تو آپ کو میں نے بہت کچھ سمجھا دیا. روحانی غذا کے لیے فرمایا وسیلہ بھی روحانی ہستیاں. کون ہیں؟ روحانی ہستیاں ہیں. تو فرمایا کہ اب اس روحانی ہستی کے قریب ہو جاؤ. اس روحانی ہستی نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہ تجھے اپنے قریب کرے گا. کیا کرے گا؟ قریب کرے گا. صحبت کی تاثیر منتقل کرے گا. اگر آپ ہر وقت دنیا داروں کے ساتھ بیٹھو گے جن کے بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، اونچی اونچی گاڑیاں ہیں، تو یقیناً تمہارے دل میں بھی یہ پیدا ہو جائے گا خیال کہ کاش میرے کول بھی یہ گڈی ہوندی، یہ جڑے مکان وچ اے رہندا ہے میرے کول بھی ہوندا. تو فرمایا کہ تم ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہو تو تمہارا مزاج ایسا ہو جائے گا کہ تم بھی انہی چیزوں کے متلاشی ہو جاؤ گے اور انہی چیزوں کے طالب بن جاؤ گے.
تو فرمایا کہ فقیر کے ساتھ رہو گے تو جو کچھ اس میں ہے تم اس کے طالب ہو جاؤ. اس لیے نفس کی شرارتوں کو روکنے کے لیے ان لوگوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے جن کو نفس کشی کا خدا نے ہنر عطا فرمایا. تو وہ کیا کرتے؟ سب سے پہلے آپ کے دل کو لے لیتے. کیا کرتے ہیں؟ وہ اس دل کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، روحانی ہاتھ میں، اس انگلیوں والے ہاتھ میں نہیں، روحانی ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو جب وہ آپ کا دل لے لیں تو آپ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے. جی، آپ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ آپ کا دل لے لیتے ہیں. ان کو پہلے محبت ہوتی ہے کہ جس سے محبت نہ ہو اس کا دل کون لیتا ہے؟ جتنا پیار ہی نہیں ہوتا دل کے کرنا. تو لہذا اگر آپ کسی ولی سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو یہ تمہاری محبت نہیں، پہلے ہی محبت اسی کی ہے. اس نے دل جو لے لیا، اب تمہارا جدھر دل ہے تم ادھر ہی جا رہے ہو. اس لیے رومی فرماتے ہیں کہ اب اگر تمہیں غذا چاہیے تو کسی ہم دل کے پاس جاؤ. ہم زبان سنا ہے آپ؟ جی بولو. ہم زبان کون ہوتا ہے؟ مثلا تسی سرائکی بولو میں بھی سرائکی بولو، یہ ہم زبان ہے. تسی پشتو بولو میں بھی پشتو بولو، جی ہم زبان ہے. آپ اردو بولیں میں بھی اردو بولوں، یہ ہم زبان ہے. لیکن رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم زبان ہر جگہ نظر آئیں. ترکی میں جاؤ تو ترک والے ہم زبان ہیں، افغان میں جاؤ گے تو افغان جو ہیں ہم زبان ہیں، پاکستان میں جاؤ گے تو وہاں کے لوگ ہم زبان ہیں. فرمایا ہم زبان کا تعلق علاقے کے ساتھ ہے، ہم دل کا تعلق عقیدت کے ساتھ. ہم دل کا تعلق عقیدت کے ساتھ ہے. فرمایا ہم زبان ہونا کچھ نہیں ہے. اگر ہم زبان ہونا کچھ ہوتا تو پھر وہ فارس سے آنے والا سلمان فارسی کیوں رنگا جاتا؟ ہم زبان وہ تو فارسی والے ہیں لیکن ایک عربی کے قدموں میں آ کر سب کچھ لٹا دیا اور فرمایا زبان سے بات نہیں بنتی ہے، دل سے بات بنتی ہے. لہذا کامل ناقص کو اپنے قریب کر کے اس کے دل کو اپنے دل کی رنگت دیتا، اپنے دل کی رنگت سے اس کا دل رنگ دیتا ہے. اور جب اس دل میں اس ولی کے دل کا رنگ چڑھ جائے تو پھر اب وہ ولی تاثیر صحبت اور اپنی تعلیمات اور اپنے اقوال اور اپنے معمولات کے ذریعے اسے اسی دل کے لیے غذا دیتا ہے. اور جب اس دل کو غذا مل جائے نفس کا سر کچلا جاتا ہے، روح کو بلندی عطا ہو جاتی تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امید موجود ہے. اور امید کس سے؟ اس مالک سے. اور مالک نے امید کیسے پیدا کی؟ اپنے نبی کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد اپنے ولی کے ذریعے. ولی اور نبی کے ذریعے امید پیدا کی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ فرمایا تھا کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیں لا تقنطوا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو نبی کے ذریعے کہا نا، تو اب وہی نبی ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں نا امیدی کی منزل سے اٹھا کر امید کی منزل میں بٹھایا جا رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تو امید دلائی تھی کہ نہیں؟ بولا نا، میرے نبی جیسا وفادار تو کسی کا باپ بھی نہیں ہو سکتا. جٹا والی زبان، کسی کا باپ بھی اتنا وفادار نہیں ہو سکتا جتنا احمد مختار کو اللہ نے وفادار بنایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس پر یقین ہے؟ اپنے بیٹے پر، اپنے باپ پر یقین تو ہوتا ہے نا.
آپ کو اپنے بیٹے پر یقین ہے کہ نہیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کا وفادار ہے؟ اور اچھا اپنے باپ پر یقین ہے کہ نہیں کہ وہ وفادار ہے؟ آپ وفادار ہے، اس نے 40 سال کام کر کے آپ کا پیٹ پالا ہے، محنت مزدوری کر کے خود مارے کھائی ہیں، گرم موسم میں تپتی دھوپ میں چلتا رہا، تمہارا پیٹ پالتا رہا، وفا تھی تو ایسا کیا نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو 40 سال اپنے بچوں کو کھلاتا رہا، ہر تکلیف میں ساتھ دیتا رہا اور کسی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے بھائی سے بھاگ جائیں گے، نہیں سمجھے؟ اور دوسری جگہ فرمایا اپنی زوجہ سے بھاگ جائیں گے، اور اپنے امہ و ابیہ، اور ماں اور باپ، ان سے لوگ فرار حاصل کریں گے۔ باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، حیران ہو جائیں گے سارے، ہوا کیا تمہارا؟ یہ تھوڑا عرصہ پہلے زمین میں ہم کٹھے تھے، یہ معاملہ تو نہیں تھا، تو آگے معاملہ اتنا خوفناک ہوگا جو ابھی بتایا تھا، بلے من خاف مقام ربی، ہر ایک ڈر رہا ہوگا اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے، اور اس ڈر کی وجہ سے بھول جائے گا میرا بیٹا اس کو میری ضرورت ہے، بیٹا کہے گا باپ کو میری ضرورت ہے، بھول جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، اللہ نے، بولو سارے، بولو سارے، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی کہ وہ مانگے، اور اللہ نے اس کو وہ عطا بھی کر دیا، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے واسطے بچا کے رکھا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو صاحب دل ہو، کس کے پاس جاؤ؟ صاحب دل ہو، اور جو صاحب دل ہوتا ہے وہ تمہیں ہم دل بنا لیتا ہے۔ کیا بنا لیتا ہے؟ ہم زبان سنا ہے آپ نے، آج آپ کو رومی صاحب کی بات سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم دل ہونا اصل ہے، اور جس نے آپ کو اپنا ہم دل بنا لیا وہ آپ کو روحانی غذا دے دے گا۔ ہم زبان آپ کو صرف روٹی دے سکتا ہے، لیکن ہم دل آپ کو روحانی غذا دے گا۔ اور رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اگر تو بلندی چاہتا ہے تو ان کے پاس جا جو خود بلند ہو چکے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی اگر مینارے پر ہے تو وہ تو کسی طرح آپ کو طریقہ بتائے گا نا، یہ طریقہ ہے مینارے پہ چڑھنے کا، تو جڑا کھلوتا ہی تھلے انہوں کیا پتا، بولو نا۔ اس سے اگر آپ کہیں گے میں نے اوپر جانا ہے، آپ کہے گا جسے مرضی جاؤ، اس سے پتہ چلا یہ کام اس کا ہے ہی نہیں۔ ہاں جو اوپر ہے پہلے سے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی طرح تو اوپر گیا ہے نا، تو جو اپنی منزل پہ پہنچ چکا ہو اس سے منزل مانگنی چاہیے، اور جو گم گشتہ راہ ہو وہ تمہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کرو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرو کہ ادھر سے تمہارا ہاتھ لے کے دوسری طرف محمد کے ہاتھ میں۔ سمجھ آئی آپ؟ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ غذا دل کی آئے گی تب نفس کی شرارت ختم ہوگی، اور یہ صاحب دل سے ملے گی۔ اور اگر تو واقعی بلندی چاہتا ہے تو بلندی کیسے ملے گی؟ نفس کو ختم کرنے سے۔ تو پھر فرمایا ان لوگوں سے رابطہ کرو جو صاحبان اقبال ہیں، جو بلندی والے ہیں۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو، اس آدمی کو جو اقبال جسے حاصل ہو چکا ہو اسے مقبل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقبل یہ میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں مقبل وہ ہے جسے اقبال مل گیا، جسے بلندی مل گئی ہے، اور ہم دل وہ ہے جو منزل کو حاصل کر چکا ہے اور تمہارا دل لے کر اسے دھونے میں مصروف ہو چکا ہے۔ فرمایا دل اس کے ہاتھوں میں دو جو اسے میلا نہ کرے، بلکہ پہلے سے جو میل چڑھ چکی ہے اسے دھو کے پاک صاف کر کے تیرے حوالے کر۔ تو
خلیفہ صاحب میں آج ایک بات اور کرتا ہوں کہ جب ایک پیر اپنے مرید کو خلافت دیتا ہے تو اصل میں وہی دل جو لیا ہوتا ہے دھو دھا کے اسے واپس دیا جا رہا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ خلافت ہے. میں کہتا ہوں اسی کو خلافت کہتے ہیں, اسی کو خلافت کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے جس کو خلافت ملے اس کے معمولات بتاتے ہیں, اس کے شب و روز کے اعمال بتاتے ہیں, اس کی تنہائیاں بولتی ہیں. یہ سامنے تو حق ہو سب کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ذکر کر رہے تھے جیسے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ کیفیات قلبیہ کا تعلق اس جسم کے ساتھ نہیں ہے, یہ اندر ہے. اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, اور جو تمہارے اندر ہے خدا علیم بذات الصدور ہے. اور قلب کہاں ہے؟ صدر کے اندر. صدر کیسے کہتے ہیں؟ سینے کو کہتے ہیں. مرکزی جگہ جسم میں کون سی ہے؟ صدر. عربی میں سینے کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تمہارے بازار بڑے کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مرکزی بازار ہوتا ہے. اور جس طرح پورے شہر میں صدر کا مقام ہے, یہی تمہارے جسم میں صدر کا مقام ہے. اور صدر پسلیوں کو نہیں کہتے, صدر کو صدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دل دھڑک رہا ہے. فرمایا کہ جو علیم بذات الصدور, وہ کون ہے؟ جو سینوں کا علم رکھتا ہے, جس کے آگے ہر سینہ کھلا ہوا ہے. تو اب خدا کی یاد کیا ہوتی ہے؟ خدا کی یاد تو بڑا راز ہے. تم بیٹھے رہو یہاں, اندر یاد آ رہا ہو, وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ وہاں سے دل کو دیکھ رہا ہے. اس وقت یہ دل اس کے اندر ہے لیکن اس کا نہیں, میرا بن گیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ دل کی غذا اسی سے لو جو دل والے, اور یہ بلندیاں ان سے مانگو جو مقبل ہیں, جنہیں اقبال ملا ہوا ہے. یہ کس طرح فرماتے ہیں سنو. پھر ایک بات اور کروں گا, پھر درس ختم ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ کسی وقت پھر رومی علیہ رحمہ کی مثنوی سے سوز و ساز و آواز کے ساتھ مثنوی کا فیضان جاری ہوگا. ہی رضائیں دل میں دے از ہم دلے از ہم ملے رو بے جو ایک بال را از مقبل ایک گل اور کروں. آپ لوگ راضی ہیں؟ جی. اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ تو ان کے پاس جا, ان کے پاس جا, وہ دل والے ہیں. تو دل والے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ یہ جو کنجوس ہوتے ہیں یہ دل والے نہیں ہوتے, گردے والے ہوتے ہیں. گردہ نکا جو چھوٹا جو ہوتا ہے, چھوٹا جو دونوں ملاؤ تو